معزز سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی آج ہم نے نماز تراویح میں 8ویں پارے کا آخری اور 9واں پارہ مکمل یعنی سورہ اعراف مکمل اور سورہ انفال کو ہم نے کچھ حصہ سماعت کیا۔ وحدہ لا شریک ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید پر عمل پیرا ہونا نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، سورہ اعراف، اس سورت کا نام اعراف کیوں رکھا گیا؟ اعراف کا معنی ہے بلند جگہ، چونکہ جہنم اور جنت کے درمیان ایک اعراف نامی جگہ ہے جو اونچی ہے، اور اس میں اس جگہ کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ اعراف ہے۔ اس کے بہت سے مضامین ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ آیت مقدسہ سورہ اعراف کی بہت ہی اہم اور جس کا ہمیں دنیا میں ہی انتظام کرنا چاہیے، بہت ہی اہم آیت مبارکہ، چونکہ پورا قرآن ہی بہت اہم ہے، مگر موضوع کے اعتبار سے یہ لفظ میں نے کہا۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ فرمایا کہ بے شک اس دن تول ضرور ہونی ہے، اور جس کا پلہ بھاری ہوگا فاولئک هم المفلحون، وہی مراد کو پہنچے۔ اس آیت مقدسہ میں میزان، وزن کا تذکرہ ہے، اعمال کو تولنے کا بیان ہے، اور فرمایا کہ جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فرمایا وہی مراد کو پہنچے گا، وہی کامیاب ہوگا، وہی فلاح پائے گا۔ اولئک هم المفلحون۔ عزیزان گرامی، وزن لغت میں وزن کسی شے کی مقدار، پوری معرفت حاصل کرنے کو کہتے ہیں، اور عرف عام میں کسی شے کے وزن کرنا، اور جس آلے سے وزن کیا جائے اس کو میزان کہتے ہیں، ترازو۔ مفسرین نے یہاں پر فرمایا کہ وزن سے مراد اس آیت مبارکہ میں میزان مراد ہے، اور وہ میزان جس پر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، تو ضرور اعمال تلنے ہیں، اور جس کا پلڑا بھاری ہوگا، فرمایا وہی کامیاب ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ مفسرین کرام نے جو صورتیں بیان فرمائی کہ اعمال کو تولنے کی صورت کیا ہوگی، سب سے پہلی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کو ایک جسم عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ نیک اعمال کو حسین اجسام عطا ہوں گے، اور برے اعمال کو قبیح اجسام سے بدل دیا جائے گا، اور ان اجسام کو پھر پلڑے میں تولا جائے گا، ناپا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ فرمایا یا یہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بنفسی ہی اعمال نہ تولے جائیں، بلکہ اعمال کے صحائف کو میزان میں رکھا جائے گا۔ بہر کل صورت اعمال تلنے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ میزان کیسا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ یہ دنیا کا جو میزان ہے ترازو ہے، اور آخرت کا جو ترازو، اس میں بہت فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح تم نے دنیا میں چیزوں کو ناپنے، ان کی قدر کو معلوم کرنے، ان کے درجات کو سمجھنے کے لیے ایک پیمائش، ایک پیمانہ تم نے بنا رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن بروز محشر میزان کو قائم کرنا ہے، جہاں پر اعمال تولے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا، زمین و آسماں بھی اگر اس ترازو کے، اس میزان کے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو اس کے باوجود اس کے اندر مزید گنجائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 2 پلڑے ہوں گے اور ایک ڈنڈی ہوگی، ایک ڈنڈی پر 2 پلڑے ہوں گے، اور لوگوں کے اعمال اچھے اور برے اس پر تولے جائیں گے۔ مومنین کے اعمال کو احسن اجسام میں، صورت میں اس میں رکھا جائے گا جو تمام سے بھاری ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، تو یہاں پر میزان کا جو ذکر ہوا، یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ میزان کو قائم کرنا ہے، اس کی نوعیت، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے جاننے کے ہم مکلف نہیں۔ ہر غیب کی چیز پر ایمان لانا ضروری، واجب، لازم ہے،
تو ہم اس بات کے مکلف نہیں کہ اس کی کیفیت اور اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کو جانے وہ کیسا دکھتا ہوگا، کیا اس کے تولنے میں کچھ اور جیسے یہاں پر بٹے وغیرہ رکھے جاتے ہیں، گرام رکھے جاتے ہیں، ایسا ہوگا؟ تو فرمایا اس جاننے کے ہم مکلف ہی نہیں، بلکہ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہاں پر جب ہمارے اعمال تولے جائیں، کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم نے وہاں پر وہ پلے بھاری ہو جائیں؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعمال بھرنے کے جو عمل ہے، میزان عمل کو بھرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے اور اپنے پلڑے کی، اپنے اس اعمال کی فکر کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے 2 لفظ زبان پر آسان ہیں، میزان پر بھاری ہے۔ زبان پر آسان اور میزان پر بھاری اور رحمان کو محبوب ہیں، وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات، یہ الفاظ ایسے ہیں جو زبان پہ تو بہت آسان ہیں، میزان میں مگر بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ تو ان کلمات کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، جو کچھ اس کے نیچے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، وہ سب لے کر آ جاؤ اور محشر میں میزان کے پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں کلمہ شہادت کو رکھ دو۔ تو فرمایا یہ کلمہ شہادت والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یعنی یہ کلمہ شہادت اس قدر طاقت رکھتا ہے کہ دنیا اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ اس کے نیچے ہے، اور خود زمین و آسمان بھی اگر کلمہ شہادت کے مقابلے میں رکھے جائیں تو فرمایا کلمہ شہادت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ محدثین و مفسرین فرماتے ہیں کہ محشر کا جو میزان ہوگا وہ وزن سے، جو دنیا میں وزن کیا جاتا ہے تو جو وزنی ہو وہ نیچے آتا ہے۔ فرمایا کہ وہاں پر ایسا معاملہ نہ ہوگا، فرمایا نیکیوں کا جو وزن ہوگا وہ اوپر کو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں ہی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، سورہ انفال 9 پارے میں سورہ انفال بھی ہم نے سماعت کی، اس کا اکثر حصہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ سورہ انفال کا نام انفال رکھنے کی وجہ فرمایا انفال نفل کی جمع ہے اور نفل کا معنی ہے مال غنیمت، غنیمت کا مال۔ چونکہ اس آیت مبارکہ میں مال غنیمت کا تذکرہ ہے، مسلمانوں کے سوال پر دیے جانے والے جواب کا ذکر ہے اور وہ مال غنیمت کے متعلق ہے، تو فرمایا اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ انفال ہے، نفل کی جمع انفال اور اس کا معنی مال غنیمت۔ مرکزی مضمون یہی ہے کہ اس میں مال غنیمت کے احکام اور مال غنیمت کا ذکر ہے اور جنگ کے اصول، میدان جنگ میں مجاہدین کے لیے جو اصول ہیں، جو طریقہ کار ہے، ان کا ذکر ہے۔ فرمایا اس لیے اس کو سورہ انفال کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بھی بہت اہم آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ 3 اوصاف اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ایمان والوں کے ذکر فرمائے، بیان فرمائے، اور یہ وہ وصف ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جن کا تعلق قلب سے ہے۔ فرمایا کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر جب ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان پر اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگلی آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جنہوں نے نماز کو قائم کیا اور اللہ کے رزق سے، اللہ ہی کے دیے ہوئے رزق سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہی سچے مومن ہیں، یہی سچے ایمان والے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان کے درجات ہیں، مغفرت ہیں، اور ان کے لیے رزق کریم اکرام والا رزق بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ایمان والوں کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ان پر جب اللہ کی آیت کو تلاوت کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ ہیں اعمال قلبی، یہ وہ اعمال ہیں جن کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعمال کا ذکر فرمایا جس کا ظاہری اعضاء سے تعلق ہے، کہ نماز پڑھنا یہ ظاہری اعضاء سے ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے عطا کردہ رزق سے اس کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ بھی ظاہری اعمال میں سے ہیں۔ تو فرمایا کہ تین اوصاف عالیہ، اوصاف جمیلہ کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں میں وہ تین وصف جس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، باطن سے ہوتا ہے، اور فرمایا دو وصف وہ جو ظاہری ہوتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرۃ ورزق کریم، یہی سچے مومن ہیں، اور سچے مومن کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ تین اوصاف کے ساتھ ساتھ، یعنی جب تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جب ذکر خدا ہوتا ہے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے، وہ لرز جاتے ہیں، ان کے دل میں خشیت الہی آ جاتی ہے، اور وہ اخلاص کے ساتھ توکلت علی اللہ، اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری اعضاء سے وہ رکوع سجود اور اپنے مال کو رب کی راہ میں خرچ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اس لیے ان اوصاف کا ذکر فرما کے رب نے فرمایا یہی سچے مومن ہیں۔ تو سچے مومن کی 5 اوصاف اللہ نے بیان فرمائے ان دو آیتوں میں۔ پہلے آیت مبارکہ میں 3 اوصاف ایسے جن کا تعلق دل سے ہے، اور 2 اوصاف اگلی آیت میں جن کا تعلق اعضاء ظاہری سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اوصاف باطنہ اور اوصاف ظاہرہ سے متصف فرمائے، وحدہ لا شریک۔ ان آیات بینات پر ہم سب کو دل و جان کے ساتھ عمل پیرا ہونا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔